अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अद-दर्सुल हादी वल इशरून 21वां सबक खुलासतुन नहव इसमें मौरब और उसका एराब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें, सवाब की नियत से आगे भी शेयर करें, लिंक के साथ शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों से भी अर्ज़ करें कि वो सब्सक्राइब करें। और अनकरीब हम इसमें प्ले लिस्ट बना लेंगे। नमाज कोर्स भी इसमें आपको मिल जाएगा, फ़र्ज़ उलूम कोर्स भी इसमें आपको मिल जाएगा। बहुत सारे फ़िक़ही शरई मसाइल के सवालों के जवाबात भी आपको इंशाअल्लाह इस चैनल में मिल जाएंगे। इंशाअल्लाह दर्स निज़ामी के असबाक़ और मदनी क़ायदा तजवीद क़िराअत वगैरह के असबाक़ भी इंशाअल्लाह उसका भी प्ले लिस्ट तैयार करेंगे हम इंशाअल्लाह। आप सबकी दुआओं की बरकत से अपनी दुआओं में याद रखा करें। पिछले सबक में हमने गैर मुनसरिफ की बहस पढ़ी और उसमें जो चीज़ें थीं वो सारी समझने की कोशिश की, जो बुनियादी कायदे थे समझे। आज हम मौरब और उसकी अक़साम पढ़ेंगे। मौरब हमने पहले पढ़ लिया, वो आपको याद होगा। मौरब वो इसमें मुतमक्किन जो तरकीब में वाक़े हो और मबनीउल असल के मुशाबे ना हो। और मबनीउल असल क्या है ये भी आपने समझ लिया था, पढ़ लिया था। फ़ेल माजी, वो तीन जो मबनीउल असल होते हैं, फ़ेल माजी, अमर, हाजिर, मारूफ और तमाम हुरूफ, इनके मुशाबे ना हो। मबनीउल असल के वो मौरब मौरब है जो इनके मुशाबे ना हो। और इसमें मौरब की जो तारीफ़ है वो यही है, और इसका जो हुक्म है वो ये था कि इस पर जो भी आमिल आए उसमें तब्दीली करे। इसके आखिर में जो है वो तब्दीली आए, एराब कहलाता है। आराबा युरिबु यानी एराब लगाना, ज़बर ज़ेर पेश देना, या यूँ समझ लें कि इसम के आखिरी हर्फ पर जो आए वो एराब कहलाता है। और उसकी तीन हालतें होती हैं, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। और ये कभी लफ्ज़ी, कभी तकदीरी, कभी महल्ली, कभी जो है वो हिकाई एराब होता है। चार किस्में इसकी आप आगे बड़ी किताबों में मज़ीद इनकी वज़ाहत पढ़ेंगे। एराब लफ्ज़ी वो होता है जहाँ पर आपको एराब बिल हरका और एराब बिल हर्फ नज़र आते हैं। और एराब तकदीरी वो होता है जो आप समझ लेते हैं, लफ्ज़ों में लिखा हुआ नहीं होता। और एराब महल्ली जो ये भी आप पढ़ चुके हैं, महल्लन मरफू, महल्लन मजरूर और महल्लन मंसूब जो कहलाता है। एराब हिकाई जो है ये आगे आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हिकायत से मुश्तक है, जैसे सूरतुल काफिरून। अब सूरत मुदाफ है, इसके आगे अल काफिरीन होना चाहिए था, लेकिन हम पढ़ते हैं काफिरून। क्यों? क्योंकि ये एराब हिकाई है। काफिरून को उठाकर सूरत के आगे लगा दिया तो सूरतुल काफिरून बन गया, हमें इसको सूरतुल काफिरून पढ़ने लगे। तो यूँ जैसे मज़ीद मिसालें इसकी, फ़िल क़ुरआनी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान में है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये फ़िल क़ुरआनी के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसको एराब हिकाई कहते हैं। बहरहाल इसकी आगे मज़ीद जो है वो आप वज़ाहत समझेंगे। अब आते हैं सबक की तरफ। इसमें मौरब के एराब तीन होते हैं, रफ़ा, नसब और जर। यानी रफ़ा दो पेश या एक पेश, नसब दो ज़बर या एक ज़बर के साथ, और जर जो होता है वो दो ज़ेर या एक ज़ेर के साथ होता है। ये एराब कभी हरकत के ज़रिए होता है यानी ज़बर ज़ेर पेश के साथ, और कभी हर्फ हुरूफ के ज़रिए यानी अलिफ, वाव और या के ज़रिए। और ये जो एराब बिल हुरूफ होता है, हालत रफ़ा में वाव के साथ, हालत नसब में अलिफ के साथ, और हालत जर में या के साथ होता है। और ये भी आप समझ भी चुके हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं कि ये कभी लफ्ज़ी होते हैं, कभी तकदीरी। इस लिहाज से इसमें मौरब की 12 किस्में हैं। बाज़ ने इसकी 16 अक़साम लिखी हैं। उलू, इस्नानी, इस्नतानी, किला, किल्ता, अस्माए सित्ता, मुकब्बरा, मुदाफ़, इशरूना ता तिस्ऊन। और छठा जो है मुफ़रद मुनसरिफ सही, सातवां तस्निया, आठवां जमा मुअन्नस सालिम, नामा जमा मुज़क्कर सालिम, 10वां किताबी, 11वां मुस्लिमी, 12वां इसम मनक़ूस, 13वां इसम मक़सूर, 14वां मुफ़रद मुनसरिफ सही, 15वां जमा मुक़स्सर मुनसरिफ, और 16वां गैर मुनसरिफ। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ को जो है वो एक साथ लिख कर 12 किस्में हमें
پیش کر دی. اس میں معرب کی 12 قسمیں ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں پر، تو انہیں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. سب سے پہلی جو ہے وہ ہے مفرد منصرف صحیح. مفرد کیا؟ مفرد مطلب وہ تثنیہ یا جمع نہ ہو تو وہ مفرد ہے، یعنی مفرد اکیلے ایک کے لیے جو کلام ہوگا. منصرف وہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، منع صرف کے 9 اسباب جس میں نہ پائے جائیں. منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو. صحیح جو ہے نحویوں کے نزدیک صحیح سے مراد وہ ہوتا ہے جس میں جو ہے جو یعنی جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، مثلا زیدن، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے. ٹھیک ہے. صرفیوں کے نزدیک تو جو اس کی وضاحت ہے صحیح کی وہ یہ ہے کہ اس میں جس کے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، ایک جنس کے 2 حرف بھی نہ ہوں. وہ صرفیوں کی جو ہے ایک صحیح کی تعریف ہے. اور جو نحو کی صحیح کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو ہے حرف علت نہ ہو. دوسری ہے قائم مقام صحیح، جسے جار مجری بھی کہتے ہیں، قائم مقام صحیح. تیسری ہے جمع مقصر منصرف. ان کی جو حالت رفع ہے وہ ضمہ سے ہوگی، اور حالت نصب جو ہے یہ فتح کے ساتھ ہوگی، اور حالت جر جو ہے یہ کسرہ کے ساتھ ہوگی. تو یہ پہلی 3 قسمیں ہیں، ان کو سمجھ لیجئے. مفرد منصرف صحیح کی مثال دی ہے جاء رجل. اب جاء فعل ہے، اسے فاعل کی ضرورت ہے تو آگے رجل لگا دیا، زید لگا دیں، عمر لگا دیں. ٹھیک ہے. تو یہ فعل اور فاعل، کیونکہ فاعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے جاء رجل مرد آیا، اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہے. رأیت رجلا، رأیت میں نے دیکھا. کس کو دیکھا بھائی؟ کس کو دیکھا ہے اس کا پتہ ہو، جس کو دیکھا ہے وہ ظاہر مفعول ہوگا. تو یہاں پر آگے اب مفعول کی ضرورت ہے تو مفعول رجلا لگا دیا، رجلا. ٹھیک ہے. زیدن بھی لگا سکتے ہیں آپ، عمرہ بھی لگا سکتے ہیں. تو اس کی حالت نصب جو ہے زبر کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے. حالت نصبی مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. میں نے مرد کو دیکھا. نظرت الی رجل، اب نظرت ہے الی، نظرت الی میں نے نظر کی طرف. کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اب الی جو جار ہے اس کے لیے مجرور چاہیے، اس نے مجرور کو چاہا ہے، تو اب مجرور جب اس کے آگے لائیں گے تو وہ رجل زیدن. اب یہاں پر آ گیا تو یہ حالت جر میں آپ کو، حالت جری میں یہ نظر آ رہا ہے مفرد منصرف صحیح. ٹھیک ہے. قائم مقام صحیح، جار مجری جسے کہتے ہیں. تو یہ اس کا جو اعراب ہے حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ جاء ظبین، رأیت ظبین، نظرت الی ظبین. حالت نصبی اور حالت جری بھی اس کی آپ کے سامنے ہے. ہرن آیا، میں نے ہرن کو دیکھا، میں نے ہرن کی طرف نظر کی. جمع مکسر منصرف جو ہوتا ہے جاء رجال. اب یہ رجال جو ہے یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے اور یہ منصرف ہے. غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ یہ جمع منتہل جمع نہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو آخری صیغہ ہوتا ہے یہ منتہل جمع نہیں ہے، یہ صرف جمع ہے، تو اس لیے یہ مکسر منصرف ہے. تو اس کی حالت نصب، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر بھی دیکھ لیں. جاء رجال اور رأیت رجالا، نظرت الی رجال. مرد آئے، میں نے مردوں کی طرف دیکھا، میں نے مردوں کی طرف نظر کی. نمبر 4 جو قسم ہے جمع مؤنث سالم، اس کی حالت رفع حالت ضمہ سے ہے اور حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے. اب اس میں ایک تبدیلی ہے. پہلے جو تھا ہم
پڑھ رہے تھے رجالن 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 رجالن، اب اس میں ایسا نہیں ہے. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر جو ہے اس کی مختلف ہے. اس کی حالت رفع جو ہے وہ تو ضمہ سے ہوگی، پیش کے ساتھ آئے گی، لیکن حالت نصبی اور جری جو ہے کسرہ سے آتی ہے. جیسے مثال بھی یہاں نیچے آپ کو سمجھانے کے لیے دی گئی، ہاذہ کراسات رأیت کراسات نظرت الی کراسات. تو جمع مؤنث سالم کی جو ہے حالت نصبی بھی زیر کے ساتھ ہوگی اور حالت جری بھی زیر کے ساتھ ہوگی. اسی طرح آپ اور بھی کوئی مثال لے سکتے ہیں، جیسے مسلماتن مسلماتن مسلماتن، اور صالحاتن صالحاتن صالحاتن، ناصباتن ناصباتن ناصباتن، عاملاتن عاملاتن عاملاتن. تو اس کی جو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر ہے وہ زیر کے ساتھ آتی ہے. اب یہ کراسات جو ہے یہ جمع مکسر منتہل جمع نہیں ہے، یہ منصرف کا ابھی بیان ہو رہا ہے نا، یہ ساری منصرف کی باتیں ہو رہی ہیں، غیر منصرف کی نہیں ہو رہی. تو یہ کراسات جمع ہے، یہ جمع منتہل جمع نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو جو ہے وہ حالت رفع میں کراساتن پڑھیں گے، حالت نصب میں کراساتن اور جری میں کراساتن. منتہل جمع اس کی پھر کراریس، کراریس ہوگا تو یہ پھر جو ہے غیر منصرف ہو جائے گا، جمع منتہل جمع جب آ جائے گی. اس کے بعد ہے نمبر 5 غیر منصرف. اس کی حالت رفع ضمہ سے اور حالت نصب اور جری فتح سے آتی ہے. اب آ گئی غیر منصرف کی بات. یہ جو غیر منصرف ہیں ان کی جو حالت رفع ہے یہ ضمہ کے ساتھ ہے، لیکن حالت نصبی اور جری فتح سے آئے گی. جیسے جاء عمر، رأیت عمر، نظرت الی عمر. اب اس کی حالت رفع تو ضمہ کے ساتھ آئے گی. جیسے ابراہیم غیر منصرف اسم ہے، ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ. فاطمہ تو فاطمہ فاطمہ، عائشہ تو عائشہ عائشہ، زینب زینب زینب، عثمان عثمان عثمان، عمران عمران عمران، سفیان سفیان سفیان، ہاروت ہاروت ہاروت، ماروت ماروت ماروت. ٹھیک ہے. مساجد مساجدہ مساجدہ، علماء علماء علماء، خلفاء خلفاء خلفاء، اولیاء اولیاء اولیاء. حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر آپ نے سمجھ لی غیر منصرف کی. نمبر 6 ہے اسم منقوص. اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ اس کی حالت رفع ضمہ سے ہوگی، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. اس میں ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوتے ہیں اور فتح لفظی ہوتا ہے. ضمہ اور کسرہ یہ تقدیری ہوں گے. جیسے جاء القاضی، اب اس میں ضمہ جو ہے یہ تقدیری ہے، ٹھیک ہے، لفظی نہیں ہے. رأیت القاضیہ، یہاں پر آپ کو یہ جو اعراب ہے نظر آ رہا ہے، فتح لفظی ہے، ٹھیک ہے. رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی، پھر یہ تقدیری ہو گیا، صحیح ہو گیا. یہاں پر اعراب آپ اس میں منقوص کا اعراب بھی سمجھ لیں. 7 اور 8 پر ہے اس میں مقصور اور مضاف الی الیاء، علاوہ جمع مذکر سالم کے، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ اس میں مقصور اور مضاف الی الیاء ان کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. ان دونوں میں یہ تینوں اعراب تقدیری ہوتے ہیں. ان دونوں میں یعنی اس میں مقصور ہو یا مضاف الی الیاء ہو، ایسا اسم جو یا کی طرف مضاف ہو، ان دونوں کی اعرابی حالت جو ہے وہ تقدیری ہوگی. حالت رفع ہو، حالت نصبی ہو، حالت جر ہو. جیسے جاء الفتى، جوان آیا، رأیت الفتى، میں نے جوان کو دیکھا، نظرت الی فتى، میں نے جوان کی طرف نظر کی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس میں مقصور.
اسی طرح موسیٰ آپ لگا سکتے ہیں، جاء الموسیٰ، رأیت الموسیٰ، نظرت الی الموسیٰ. اور دیگر بھی جو اسم مقصور ہیں ان کی آپ جو ہے وہ مثالیں یہاں پر لگا سکتے ہیں. مضاف الی الیا، جو یا کی طرف مضاف ہو، جیسے کتابی میری کتاب، داری میرا گھر. تو جس اسم کی یا کی طرف نسبت مضاف ہو، جو اسم یا کی طرف، جیسے جاء غلامی میرا غلام آیا، رأیت غلامی نظرت الی غلامی. تو اس میں دیکھیں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، تینوں حالتوں